صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بدگمانی اور غصے کی مذمت موضوع ہے آج کا۔ اللہ آپ کو کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی جو آیت پڑھی میں نے خطبے کے اندر، میرے اور آپ کے لجپال آقا نے فرمایا بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ رومی کشمیر نے کہا تھا میں برے نو لبن چلا، برا لبا نہ کوئی، جدوں میں اپنے وال چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ اللہ نے فرمایا عیب نہ تلاش کرو۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، آج کا دور بربادی اور تباہی کا دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج کے انسان کے اندر کون سی برائی ہے جو نہیں؟ آج کا مسلمان قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ ہو، گناہ ہر حال کے اندر گناہ ہے۔ جرم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جرم جرم ہی ہوتا ہے۔ بات قابل غور ہے، صرف شراب، صرف قتل، صرف زنا، ترک نماز، ترک روزہ، یہ صرف یہی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ بندہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، لیکن وہ کر گناہ رہا ہوتا ہے۔ بندہ جرم کو جرم سمجھتا ہی نہیں، کر جرم رہا ہوتا ہے بندہ۔ ان گناہوں میں سے ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے غصہ۔ بات بات پہ بندہ غصہ کرتا ہے، بات بات پہ بندہ بدگمانی کرتا ہے۔ بڑی توجہ چاہوں گا، بدگمانی اسے کہتے ہیں اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے اور بندہ یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ فلاں عیب کے اندر مبتلا ہے، فلاں بندہ جرم کر رہا ہے۔ بدگمانی وہ خطرناک بیماری ہے، وہ خطرناک بلا ہے، خطرناک آگ ہے جس میں گھر کا گھر، خاندان کا خاندان، کنبے کا کنبا جل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک کا کسی کو عنوان یاد ہو تو وہ تھا حقیقت اور ہوتی ہے، بندہ سمجھ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ آج کا عنوان اسی کے ساتھ جڑ کر آگے چل رہا ہے، بدگمانی اور غصہ۔ اگلے بندے کے اندر آپ کوئی بات دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں وہ بندہ جرم کر رہا ہے، وہ بندہ جرم نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، بندہ اس کو گناہ سمجھ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ ادھر سوچ رہا ہے شاید وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کی یاد کر رہے ہوں، وہ جو دو بیٹھے ہو سکتا ہے میرے نبی کا ذکر کر رہے ہوں، بندہ سمجھ رہا ہے شاید میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بدگمانی بہت بدترین بیماری ہے جو دل و دماغ کو بیمار بنا دیتی ہے۔ انسان ہر بندے کے لیے پھر برا ہی سوچتا رہتا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اللہ کی بارگاہ کا بھی مجرم ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پہلا واقعہ پیش کر رہا ہوں یہاں پر۔ حضرت فضیل بن عیاض اللہ کے بہت نیک بندے گزرے ہیں، پرہیزگار لوگ تھے، متقی لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ آپ کی نظر ایک جوان پہ پڑی جو دریا کے کنارے ایک عورت کو کچھ کھلا رہا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے اندر ہی گمان کرنے لگے کہ یہ نوجوان کسی غیر عورت کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ آیا ہوا ہے اور گناہ کر رہا ہے، شراب و کباب میں مشغول ہے۔ یہ آپ کے دل میں نا گمان پیدا ہوا۔ اتنے میں کیا دیکھا، دریا میں ایک کشتی آ رہی ہے اور وہ کشتی کنارے پر آنے سے پہلے ہی غرق ہونے لگی، ڈوبنے لگی۔ اس کشتی میں 5 لوگ سوار تھے، سب ڈوبنے لگے۔ نوجوان جو اس عورت کو کچھ کھلا پلا رہا تھا جلدی جلدی دریا میں کود گیا، 3 بندوں کی جان بچائی۔ حضرت فضیل بن عیاض نے سمجھا یہ بندہ شاید گناہ کر رہا ہے ساحل سمندر پر عورت کے ساتھ، کوئی غیر محرم ہے شاید عورت۔ وہ بندہ دریا کے اندر کودا، اس نے 3 بندوں کی جان بچائی۔ 2 لوگ ابھی پانی کے اندر ہوتے کھا رہے ہیں۔ وہ نوجوان حضرت فضیل بن عیاض کے قریب آیا، مخاطب ہو کے کہنے لگا فضیل تم تو نیک بھی ہو، پارسا بھی ہو، میں تو ایک گناہ
قصوروار ہوں، میں جرم دار ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے صرف دل کے اندر یہ بات سوچی ہے، لیکن وہ آگے والا بھی جو بندہ تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کہا حضرت میں تو گناہ گار ہوں، 3 بندوں کی میں نے جان بچائی ہے، 2 کی آپ بچا دیں۔ وہ جلدی سے نوجوان واپس جاتا ہے دریا کے اندر، ان 2 لوگوں کو بھی بچا کے باہر نکال کے لاتا ہے۔ اب حضرت فضیل بن عیاض سمجھے، جس کو میں شرابی سمجھ رہا تھا، جس کو میں گناہ گار گمان کر رہا تھا، وہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ مقبول بارگاہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس مقبول شخص نے حضرت فضیل بن عیاض سے مخاطب ہو کے کون سے جملے کہے، اللہ اکبر، اے فضیل میرے لیے آپ کے دل میں جو بدگمانی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیجئے، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ اے فضیل بات سنو، یہ جو عورت ہے نا میرے ساتھ، یہ کوئی غیر عورت نہیں، یہ میری ماں ہے۔ یہ جو عورت ہے یہ میری ماں ہے۔ میں حج بیت اللہ کے لیے نکلا تھا، اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے گیا تھا، میری والدہ کو بھوک اور پیاس لگی، ہم یہاں پہ پہنچے تو جس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں وہ میری ماں ہے۔ حضرات بدگمانی بہت بڑی اور سخت ترین گناہ والی بیماری ہے، شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے، جس سے شیطان 2 دلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کو محبت سے دور کر دیتا ہے، ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر بلا ہر مصیبت سے بچانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی یہ جھوٹ ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ قبیلوں کے اندر یہ لڑائیاں اگر آپ دیکھیں گے نا، 95% جو لڑائیاں ہیں گھروں کے اندر، قبیلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کے بات وہ ہوتی ہے جو منہ پہ ہو جائے، پیچھے بدگمانی کرنے سے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے کسی کو دشمن سمجھ لینا، شک کی نظر سے دیکھنے لگ جانا، خواب خواہ یہ سوچ بنا لینا کہ ہم پر اس بندے نے جادو کر دیا ہے، ہم کو کوئی جن بھوت لگ گیا ہے۔ جھوٹے بابا حضرات 2 قدم پڑھ کر ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی حال کی بات ہے، 1 ہفتہ 2 ڈیڑھ پہلے ہمارے گاؤں میں ایک بندے کی شادی ہوئی، سال ہوا شادی ہوئے، اس کی عورت چلی گئی۔ اب میں نا اس سے بات کر رہا ہوں، وہ جو اس عورت کا بہنوئی ہے، بہن کا جو شوہر ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں فون پہ۔ میں نے کہا حضرت آپ سمجھائیں، آپ کی یہ سالی ہے، اس کو گھر بھیجیں، گھر پاس جائے اس کا۔ اب وہ مجھ کو پتہ کیا کہتا ہے، وہ جناب ایک بابا جی کے پاس گئے ہیں، بابا جی نے کہہ دیا ہے کہ جو شوہر ہے نا لڑکی کا، اس نے لڑکی پہ تویز کر دی ہیں، اگر لڑکی کو بھیجو گے تو لڑکی مر جائے گی، اگر اس کو بچانا ہے تو پھر اس کو سورے نہیں بھیجنا، سسرال نہیں بھیجنا۔ حضرت اس بنا پر آج مہینہ ہو گیا وہ عورت واپس گھر نہیں ہے۔ یہ 2 نمبر بندے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دین اسلام کس چیز کا نام۔ میں نے کہا یہ کوئی نہیں اتنا عمل جو اس نے تویز اپنی بیوی پہ کرنا تھا۔ اصل مسئلہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی گھر اجاڑ دیتی ہے، بدگمانی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک سوالی کو دیکھا جو تندرست اور موٹا تگڑا ہے، آپ نے دل میں اس کے متعلق خیال کیا یہ شخص تندرست اور موٹا تگڑا ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، یہ بڑا برا بندہ ہے۔ رات کو جب آپ سوئے تو خواب میں کوئی شخص ان کے لیے مردار کا گوشت لے کے آیا، فرمایا یہ تو مردار کا گوشت ہے۔ اس شخص نے جواب دیا آج دن میں آپ نے ایک اللہ والے کو حقیر جان کر جو دل میں وسوسہ پیدا کیا، اس وجہ سے یہ مردار گوشت آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خواب سے بیدار ہوئے، اس اللہ والے کی تلاش میں نکلے، معلوم ہے وہ شخص فلاں محلے میں رہتے ہیں، چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے، جب سامنے ہوئے تو اس اللہ والے نے حضرت جنید بغدادی کو دیکھ کر قرآن پڑھا، وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ او جنید بغدادی توبہ کر، جنید بغدادی توبہ کر۔ جنید بغدادی کو اب پتہ چلا یہ شخص کوئی معمولی بندہ نہیں، یہ تو اللہ والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدگمانی کسی پہ بھی نہ کرے، یہ نہ سوچے فلاں کی ذات کم تر ہے، وہ عبادت کے اندر کم ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم اس سے اچھے ہو گئے، نہ ہر وقت بندہ یہ تصور کرے میں سب سے برا ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ یہ انسان کی اصل ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے، یہ نہیں جناب میں بڑا عبادت گزار، میں پرہیزگار، میں نمازی، میں صلاۃ و سنت کا پابند، خدا بندہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں، کیا پتہ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب تلاش نہ کرو،
کسی مسلمان کے اندر اس کی برائی تلاش نہ کرو، کمزوری تلاش نہ کرو، اسلام نے منع فرمایا ہے اور عیب پوشی کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نے فرمایا مسلمان کے چھپے ہوئے عیب کو تلاش نہ کرو، جو شخص اپنے مسلمان کے پوشیدہ عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس بندے کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ جو عیبوں کو تلاش کرتا ہے، جو عیبوں کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو دنیا پہ ظاہر فرما دیتا ہے اور اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ عارف باللہ حضرت شیخ سعدی آپ فرماتے ہیں بچپن میں بڑی عبادت کرتا تھا، تہجد گزار تھا، اپنے باپ کے ساتھ اٹھ کر رات کو نفل پڑھتا تھا۔ اگر باپ نماز پڑھتا ہے تو بچوں کو بھی تلقین کرے 5 وقت کی نماز کی، ذرا یہ نہ ہو یہ اولاد ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھتا، رات کو باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا، پوری رات نہ سویا۔ لوگوں کی ایک جماعت ہمارے قریب سو رہی تھی، میں نے اپنے والد سے عرض کیا یہ لوگ کیسے ہیں جو اٹھ کے 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے؟ ہم ساری رات ہو گئی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ 2 نفل نہیں پڑھ سکتے، ساری رات ہو گئی ہے سوئے ہوئے ہیں جناب۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد نے فرمایا بیٹا سعدی اگر تو رات بھر جاگ کر عبادت نہ کرتا، رات بھر سویا رہتا تو اس عیب جوئی سے بہتر تھا تیرا سونا۔ رات کو تو قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، لیکن سونے والوں کی تو برائی بیان کر رہا ہے، سونے والوں کی تو غیبت کر رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ تو سویا ہی رہتا۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے، حضرات توجہ فرمائیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ کہتے تسی تھوڑا جا اچھا بولو سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اللہ اس بندے کے عیبوں کو چھپا دے گا جو کسی کے عیبوں کو چھپایا ہے۔ بڑا مشکل کام، کسی کے عیب چھپانا یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ اپنے عیب تو بندہ چھپاتا ہے لیکن کسی کی برائی نظر آ جائے، امام صاحب نے فلاں کام کر دیا، آپ کو بندہ ساری دیہڑ وہی کام کرتا رہے، فلاں قاری صاحب نے یہ کام کر دیا، فلاں کمیٹی کے صدر نے یہ کام کر دیا، فلاں محلے والے بندے نے یہ کام کر دیا۔ اپنے عیبوں پہ اگر نظر رکھیں گے تو پھر کسی کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ جو ہنستے ہیں نا لوگ کسی کو برا دیکھ کر، کسی کو حقیر جان کر، کسی کو غریب جان کر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا پتا وہ بہتر ہوں تیرے سے۔ سبحان اللہ، تو ہنس رہا ہے ان پر اور کیا پتا وہ تیرے سے بہتر ہوں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دوسروں کی ہنسی اڑاتے ہیں ان کے لیے بروز قیامت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ لوگ دوڑ کے جنت کے دروازے میں داخل ہونا چاہیں گے مگر ان پر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھلے گا، جب اس کے قریب پہنچیں گے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ بار بار ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، ہر بار ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، جب قریب پہنچیں گے تو بند کر دیا جائے گا۔ گویا ان کو دوسروں کی ہنسی اڑانے کی سزا دی جائے گی جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ وہ کرتے تھے، جو دوسروں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو یہ سزا ملے گی حشر کے میدان کے اندر۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں حضرات۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ غرور و تکبر کی برائی میں مبتلا تھے، مال و دولت، رنگ و نسل، برتری اور بڑائی کا معیار تھا زمانے جاہلیت کے اندر، جب تک آمنہ کے لال نہیں آئے تھے۔ انسانی شرافت، اخلاق کی برتری کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، لیکن میرے نبی آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، تو عالم کے مالک و مختار آ کے فرمانے لگے، لوگوں کو درس دیا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم میں سے یہ ذات پات قبیلہ رنگ نسل اس کا کوئی معیار نہیں ہے، عزت اور بزرگی والا وہ بندہ ہے جس کے اعمال نیک ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، عزت والا وہ ہے جو نیک ہے۔ یہ ذات پات کا کوئی معیار نہیں۔ حضرات اسلام کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ بدگمانی، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ غصے والا جو سسٹم ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں گے، وہ دنیا سے مٹ جائیں گے۔
جو غصہ کرتے ہیں اور آپس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، اور میں ایک چیخ آئے گی انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ لڑائی کے اندر مبتلا ہوں گے، دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں بے شک غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے جو اللہ کی جلانے والی آگ سے بنایا گیا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ آگ کا شعلہ ہے، آتا ماڑے بندے پہ ہی ہے، جو اپنے سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے نا اس پہ آتا ہے غصہ بندے کو، جو اپنے سے تھوڑا تگڑا ہوتا ہے اس پہ کم ہی آتا ہے غصہ بندے کو، آ بھی جائے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، پانی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ امام بخاری تحریر فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے مدینہ کے تاجدار سے عرض کیا ایک بندے نے یا رسول اللہ مجھے ایک مختصر عمل بتائیے، مدینہ کے تاجدار نے فرمایا غصہ نہ کر، تھوڑا سا اونچا بولے، مختصر عمل حضرت میرے نبی نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اس شخص نے دوبارہ یہ سوال کیا یا آپ لوگ کوئی تھوڑا چھوٹا سا عمل بتائیں، فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے پھر جب سوال کیا تو میرے نبی نے پھر یہی فرمایا غصہ نہ کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا غصہ نہ کر۔ کتنا پیارا دین اور کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ فرمایا غصہ نہ کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے نبی نے سوال فرمایا تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا لوگ جسے پچھاڑ نہ سکیں، وہ پہلوان ہے جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ پہلوان نہیں بلکہ پہلوان جو ہے وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ ماشاءاللہ۔ جیسے پاورفل بندہ وہ ہے جو غصہ آئے تو اپنے اوپر قابو پا لے۔ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے بچوں پہ آتا ہے، بیوی پہ آتا ہے، غلاموں پہ آتا ہے، نوکروں پہ آتا ہے، چھوٹے بھائیوں پہ آتا ہے، جی جو ماڑے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان پہ آتا ہے غصہ۔ کبھی دیکھا کسی کو کسی تگڑے پہ غصہ کرتے ہوئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارا دین بڑا پیارا ہے حضرات، نہ چھوٹے پہ غصہ کرنا ہے نہ بڑے پہ غصہ کرنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر ایک کو محبت دینی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو روکے، بہت بڑا جملہ ہے حضرت، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے غصے کو روک لے اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دے گا، پردہ پوشی فرما دے گا، وہ غصے کو روک لے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے ہم کسی پر بھی غصہ کرنا اس کو نیچا دکھانا اپنی شان اور کمال سمجھتے ہیں۔ فلاں جناب راجہ صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں جناب بٹ صاحب، جٹ صاحب، چٹا صاحب، جی فلاں صاحب، بڑے بڑے صاحب کے القابات حضرات جدو اگے جانا تو لگ لو جانی ہے، ذات پات کچھ بھی نہیں حضرت۔ یہ دنیا دے وچ انسان نو صرف قبر تے سرے جو چیز کام آئے گی جڑی اللہ رسول نے دس چھڑی، جڑا نیک عمل کرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے جرموں پہ پردہ ڈالے، ہم چاہتے ہیں اگر اللہ ہمارے عیبوں پر اپنا کرم فرمائے اور عیبوں کو مٹا دے اور عیبوں کو چھپا لے تو غصے کے وقت ہم سنبھل جائیں، غصے کو پی جائیں۔ حضرت توجہ فرمائیے گا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا غصہ نہ کر۔ یہ تین حدیثیں میں ایک یہ تواتر کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی حدیث جو پیش کیا ہے یا رسول اللہ اللہ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچائے گی؟ فرمایا غصہ نہ کر۔ یا رسول اللہ دوسرے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، فرمایا غصہ نہ کر۔ حضرت توجہ فرمائیے گا، غصہ میرے نبی نے فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا ایک کڑوا پھل ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے، وہ پھل جب شہد کے اندر ڈالو شہد ختم، فرمایا اس طرح غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی ہیں حضرت ذوالقرنین، آپ نے ایک فرشتے سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا ایمان اور یقین زیادہ مضبوط ہو جائے۔ فرشتے نے کہا غصہ نہ کرو۔ فرشتے نے کہا غصہ، آپ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، آپ مسکرا بھی رہے ہیں، جی بیان سن کے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، لیکن خطیب صاحب نے آج بڑا اوکھا پینڈا چھیڑ دیتا ہے تمہارے واسطے، بڑا مشکل ہے۔ ہاں جی فرشتے نے کہا جناب غصہ نہ کرے کیونکہ شیطان اس وقت انسان پہ قابو پا لیتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب سمجھ لو غصہ آیا سمجھ لو ہم شیطان کے ہتھے چڑھ گئے،
غصہ جب آ گیا پھر شیطان کہتے ہیں چڑھ گئے۔ عالم ربانی امام محمد غزالی آپ فرماتے ہیں ایک راہب نے شیطان سے پوچھا انسانوں کی کون سی عادت تیری زیادہ مدد کرتی ہے؟ شیطان نے کہا جواب سنیے گا، اور تجھے پسند ہے بندوں کی کون سی عادت؟ شیطان نے کہا تیزی اور غصہ۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، اس پہ قابو پا لیتے ہیں۔ شیطان نے کہا جس طرح بچہ گیند کو پلٹ دیتا ہے اور دیوار کے ساتھ پھینکتا ہے، اس طرح بندہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہوتا ہے جب غصے کے اندر جدھر مرضی چاہوں اس کو پٹک دو۔ غصے کے اندر اب ہم نے محاسبہ کرنا ہے ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں۔ امام محمد غزالی لکھتے ہیں حضرت جعفر بن محمد نے فرمایا غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ غصہ ہر برائی کی چابی، یاد ہو رہا ہے آج کا سبق؟ غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ بے وقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا جواب ہے۔ چپ جو ہے وہ ناقابل برداشت جواب ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہوتے ہیں وقت نو کھجا جانا ہی بہتر ہوتا ہے، وقت نو کھجا جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وقت گزار دیں گے آپ ساری زندگی سکھی رہیں گے۔ لڑائی ہوئی ایک دوسرے سے ماردار، بعد میں کیا ہوتا ہے پیسہ لگا کے کوئی ہڈی پسلی بازو تڑوا کے بعد میں بھی راضی نامی ہوتا ہے تو پہلے ہی بندہ نانا اس پینڈے پڑے، بعد میں جو پھر راضی نامہ ہی کرنا ہے، بعد میں جا کے معافی ترلے ہی ہونے ہیں، پولیس بلا کے پیسے لگا کے اپنا نقصان کر کے پھر بعد میں بھی راضی نامہ ہے، تو پہلے ہی حضرت راضی رہنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ مسلمانوں کو تو میرے نبی نے فرمایا یہ ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوگی تو پورے جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اس لیے آپس کے اندر جھگڑنا بھی نہیں ہے، لڑنا بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں کرنا، کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا۔ اللہ والے نیک لوگوں نے ہم کو درس دیا ہے اور سکھایا ہے، بے وقوفوں سے الجھنا یہ کام عقلی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ والے بندے ہیں نا وہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں نا، جاہل لوگوں سے، تو الجھتے نہیں ہیں ان سے، بس السلام علیکم کیا کہ آگے چلے جاتے ہیں، وہ فقط کہتے ہیں سلام۔ جاہل اور بے وقوف لوگوں سے الجھنے کا مقصد ہی نہیں، پھر تیرے اور اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں نہ رہ جائے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آدمی کی بردباری یعنی خوبی کو غصے کے وقت اور اس کی امانت داری کو لالچ کے وقت جانچنا چاہیے۔ بندہ جناب خطیب صاحب بڑے کمال کے ہمارے جناب 14 سال سے 15 سال 20 سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں جی، پتہ تب چلے گا جب خطیب صاحب غصے کے اندر ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا ان کی پاور کتنی ہے۔ جو ہے آپ کی امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ غصے کے وقت کسی کو سزا نہ دینا بلکہ مجرم کو قید کر کے رکھنا، جب تمہارا غصہ تھم جائے تو اس کے جرم کے مطابق سزا دو اور 15 کوڑوں سے زیادہ نہ مارنا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا غصے کے وقت عقل ٹھکانے نہیں رہتی، جس طرح جلتے تندور کے آگ میں زندہ جانور کا جسم ٹھکانے نہیں رہتا، اس طرح عقل بھی بندے کی سلامت نہیں رہتی غصے کے اندر۔ شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جس نے کبھی غصہ نہ کیا ہو، سبحان اللہ، کوئی قسمت والا ہی ہو بیٹھا ہو، میں نہیں پوچھوں گا کون ہے، لیکن ہے کوئی نصیب والا ہی ہے جو ابھی تک زندگی کے 20 سال گزر گئے، 25 گزر گئے، 50 گزر گئے، اس نے غصہ نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جو شخص لالچ اور غصے سے محفوظ رہا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ لالچ سے بھی محفوظ رہا اور غصے سے بھی محفوظ رہا، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے عرض کی گئی ایک جملے میں اخلاق بیان کریں، آپ سے عرض کی گئی حضرت ایک جملے میں اخلاق بیان کریں۔ بندہ باہر تو بڑا بنتا ہے نا اخلاق والا، جب گھر میں جائے تو پتہ چلتا ہے اخلاق حضرت کا کیسا ہے۔ ہمارے علاقے میں نا ایک بندہ کام کر رہا تھا، وہ مالکوں کے ساتھ بڑا نا اس کا مزاج تھا، ٹھیکیدار تھا بلڈنگ لائن میں، بڑا اخلاق بڑا جناب، تو لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اخلاق ہے، تو ورکروں کو وہ گالیاں نکالتا تھا جو اس کے آگے کام کرتے تھے۔ اور جب ایک بندہ ہے نا بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا جناب پتہ تو تب چلے نا جب یہ اپنے ورکروں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا ایک جملے میں اخلاق کی وضاحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا غصے کو چھوڑ دو۔ ایک جملے کے اندر اخلاق کی وضاحت فرمائے، فرمایا غصے کو چھوڑ دینا۔ ایک نبی نے اپنے ماننے والوں سے پوچھا کون شخص ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کرے گا، تو وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ بنے گا۔ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کون بندہ ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے غصہ نہیں کرے گا۔
امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد میں۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ یہی بات فرمائی۔ اس نوجوان نے کہا میں اس بات کو پورا کروں گا۔ جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے تو وہ نوجوان جس نے وعدہ کیا تھا کہ غصہ نہیں کروں گا، ان کے خلیفہ بنے، اس مقام پہ فائز ہوئے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ بھی اللہ کے نبی بنے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل تھے، ان کا یہ نام اس لیے مقرر ہوا، انہوں نے غصہ نہ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، کفالت کی، اور ان کا نام ہی یہ پڑ گیا حضرت ذوالکفل، کفالت والے، کفالت کرنے والے۔ جو لوگ اللہ والے تھے، اگر کسی جاہل شخص نے ان کی ذات کو برا بھلا کہا، ان کو گالی بھی دی، پھر بھی اللہ والوں نے غصہ نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی صحابی رسول ہیں، ان کو کسی بندے نے گالی دی، انہوں نے فرمایا بروز قیامت اگر میزان پر میری نیکیاں کم ہوئی تو جو تو مجھے گالی دے رہا ہے نا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اور اگر میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو تیری گالی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر میری نیکیاں کم ہو گئی تو میں اس سے بھی برا ہوں جو تو مجھے کہہ رہا ہے، اگر میرا بیڑا پار ہو گیا تو پھر تیری گالی کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک عورت نے اللہ کے ولی حضرت مالک بن دینار سے کہا اے ریاکار، اے ریاکار، آپ نے فرمایا تیرے سوا کسی نے مجھے پہچانا ہی نہیں، تو سچ کہہ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آگے سے اس کا سر پاڑ دینا، آپ نے فرمایا تو مجھے پہچانی ہے، باقی میں ریاکار ہوں۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی یہی آیت پڑھی، غور و فکر کے بعد اس شخص کو چھوڑ دیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو مارنے کا حکم دیا، پھر یہ آیت پڑھی القاسمین الغیظ، غصہ پینے والے، یہ کہہ کر فرمایا اپنے غلام کو اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کسی بندے کو مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، چھوڑ دیا۔ کس نے کہا حضرت یہ تو بندہ گناہ گار ہوا، یہ بہت بڑا کافر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس وقت میں مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے مارتا، اس لیے ہم جب بھی لڑتے ہیں اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے۔ مولا مشکل کشا نے ایک پہلوان کو پچھاڑا ہوا ہے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تھوکا تو میں نے اس لیے تھا کہ میری جلدی جان چھوٹ جائے، جلدی سر تن سے جدا ہو جائے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، جب تم نے تھوک دیا، اگر میں مارتا تو اپنے لیے مارتا، اس لیے ہم جب بھی غصہ کرتے ہیں ہم ہیں شیر خدا پر، اپنے لیے کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا۔ اس لیے اپنے گھر میں رشتہ داروں میں بیوی بچوں کے ساتھ، یہ جو بیوی ہے نا بندے کی، اس کو بندہ بڑا کیر سمجھتا ہے، چاہ لے کے آ، پانی لے کے آ، میرے فلاں بندے آ گئے، مہمان آ گئے، آ گئے، تینوں پتہ کوئی نہیں، میرے باپ کی خدمت کرنی، میری ماں کی خدمت کرنی، میری بھیڑاں کی خدمت کرنی، میرے بچیاں کی خدمت، میرے دوست احباب آ گئے، تو اجے تک لمبی پئی۔ پتہ ہے تمہیں حضرت بڑیاں لڑائیاں گھراں دے وچ بیوی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، یہ میں عنوان پورا ایک جمعے پہ لے کے آؤں گا، بیوی کے حقوق انشاءاللہ۔ یہ تیسرا جمعہ میں اصلاحی پروگرام لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ معاشرے کے اندر ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بیوی کے اوپر آپ کے بچوں کو دودھ پلانا لازم نہیں ہے، آپ کے کپڑے دھونا لازم نہیں ہے، بیوی کے اوپر آپ کا کھانا پکانا لازم نہیں ہے، بیوی کے اوپر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا لازم نہیں ہے۔ کئی بندے نے کان سوئے ہونے لگ پے، یہ خطیب صاحب کیڑیاں گلاں شروع کر دیتی ہیں۔ بیوی کے اوپر آپ کے گھر میں جھاڑو لگانا ضروری نہیں ہے، بیوی کے اوپر آپ کے گھر کی صفائی کرنا یہ لازم نہیں ہے، بیوی کے اوپر صرف ایک چیز لازم ہے، جب شوہر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت انکار نہ کرے، بس یہ نکاح۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وہ کام کر رہی ہے حضرات یہ آپ پہ احسان کر رہی ہے۔ یہ تو بیوی انسان کی زوجہ ہے نا، جتنے بھی گھر کے کام کر رہی ہے، بچوں کی رکھوالی کر رہی ہے۔ پرانے دور میں سنا نہیں لوگ لونڈیاں رکھتے تھے دودھ پلانے کے لیے، علیحدہ ہوتی تھی عورتیں، بیوی پر بچوں کو دودھ پلانا بھی لازم ہے نہیں ہے۔ بیوی کے بڑے حقوق ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر عورت نہ ہوتی تو بندے تیری زندگی جنگلی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتی، اس لیے عورت کو عورت کا مقام دیا میرے نبی نے، اپنی بیوی کا بڑا مقام ہے، بچوں کا بڑا مقام ہے، بہنوں کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے یہ دین ہے نا، دین کے اندر ہر انسان کا بڑا مرتبہ ہے، ہر بندے کا بڑا رتبہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔